السلام علیکم جی، اسپارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نعمان۔ کسی بھی معاشرے میں سب سے زیادہ اہم کردار کرتے ہیں اس معاشرے کے طالب علم اور اس معاشرے کے تعلیمی ادارے، کیونکہ تعلیمی ادارے ہی آپ کی اگلی نسلوں کو تیار کرتے ہیں۔ لیکن اگر تعلیمی ادارے یا آپ کے طلباء جو ہیں اگر وہ خراب ہو جائے تو آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ پاکستان میں تعلیمی اداروں کی جو صورتحال ہے، سرکاری تعلیمی اداروں کی، وہ آپ سب کے سامنے ہے، لیکن نجی جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی حالت بھی کچھ اتنی خاطر خواہ اچھی نظر نہیں آ رہی۔ لاہور میں ایک بہت بڑا گروپ ہے جس کا نام ہے پنجاب کالج۔ پنجاب کالج بہت ہی بڑا گروپ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی پورے پنجاب میں بہت زیادہ چین ہے، اور کافی زیادہ اس کے ہر شہر میں 2-3 کالجز اس گروپ کے موجود ہیں۔ 2-3 دن پہلے ایک واقعہ ہوا اور اس واقعے کو بہت زیادہ چھپانے کی کوشش کی گئی۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا اور کچھ اس کے اندر بہت ساری خبریں ہیں جو میں آپ کے ساتھ خصوصی طور پر شیئر کروں گا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ ایک لڑکی کو مبینہ طور پر سیکیورٹی گارڈ نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ جب یہ خبر پھیلی کلاس روم میں تو جو طلبہ تھے وہ کافی زیادہ برہم ہوئے، اور طلبہ جو تھی اس کو ایمرجنسی طور پر ہاسپٹل لے جایا گیا، اور جو گارڈ تھا وہ اس نے کالج سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ اس معاملے کو کالج نے اپنی بدنامی کو چھپانے کے لیے، یعنی کہ ہمارا کالج بدنام نہ ہو، اس کو چھپانے کے لیے، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے ساز باز کر کے اور معاملے کو دبانے کی کوشش کی۔ لیکن جو طلبہ تھے، کسی بھی معاشرے کے جو طلبہ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا باشعور طبقہ ہوتا ہے کہ جو معاشرے کی آنکھ اور کان بن جاتا ہے۔ اور جب آپ کے کسی بھی ملک کے جتنے بھی ریولوشن آئے ہیں وہاں پر کم عمر نوجوان لڑکوں نے اور طلبہ نے ہی تحریکیں پیدا کی ہیں، جیسے کہ آج کل آپ دیکھ رہے تھے بنگلہ دیش کی جو تحریک ہے وہ پورے ملک کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ انہوں نے اتنی بڑی تحریک چلی کہ اس پورا ملک ہی طالب علموں کے ہاتھ میں آ گیا۔ طلبہ نے احتجاج کرنا شروع کر دیا، اور کل جو احتجاج تھا وہ بڑا زبردست قسم کا، بڑا خوفناک قسم کا احتجاج ہوا۔ کالج کی جو انتظامیہ تھی اس نے احتجاج کو روکنے کے لیے اپنے سیکیورٹی گارڈز کے ذریعے وہاں پر طلبہ کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ کچھ طلبہ کی بازو، کچھ کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں اور کچھ کی پسلیاں جو تھیں وہ ٹوٹ گئی۔ پولیس اس واقعے کو اون کرتی ہے کہ 28 سے زیادہ پولیس اہلکار جو تھے وہ اس واقعے میں زخمی ہوئے، اور 4 سے زیادہ پولیس اہلکار جو ہیں وہ بھی اس واقعے میں زخمی ہوئے۔ لیکن جو طلبہ تھے وہ کافی زیادہ مشتعل ہو گئے، اور انہوں نے لاہور کی مختلف سڑکوں پر احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ پولیس کو بھی ہوش آ گئی، اور جو مینجمنٹ تھی اس کو بھی ہوش آ گئی، اور سب کے طوطے بھی اڑ گئے کہ یار یہ تو جتنا ہم نے معاملے کو دبانے کی کوشش کی تھی یہ معاملہ اتنا ہی زیادہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ تو کل پھر کافی زیادہ مڈ بھیڑ چلتی رہی پولیس اور جو طلبہ تھے ان کے درمیان۔ جیسے جیسے یہ چیزیں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں، اور تو آج پورے پنجاب میں اس گروپ کے جتنے بھی کالجز ہیں ان کے باہر طلبہ نے شدید قسم کے احتجاج کیے، سڑکیں بلاک کی، اور پھر یہ جو احتجاج ہے اس کا دائرہ کار وسیع سے وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ طلبہ کا یہی مطالبہ ہے کہ جس طالبہ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اس کا جو ملزم ہے سیکیورٹی گارڈ اس کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن مینجمنٹ میں اس نے اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ کل خبریں یہ آئی تھیں کہ جو کچھ طالب علم جب انہوں نے احتجاج کیا تو ان کو کلاس رومز میں بند کر دیا گیا تھا۔ یہ پنجاب کا واحد کالج ہے کہ جس کی فیسیں باقی دیگر کالجز کی نسبت زیادہ ہیں، اور ان میں جو داخلہ لیا جاتا ہے ان میں آپ کو یہ بھی لالچ دی جاتی ہے کہ آپ کو اسکالرشپ دی جائے گی اگر آپ نے 1000 سے اوپر نمبر لیے ہیں۔ اس لیے یہاں پر طلبہ کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، اور مینجمنٹ جو ہے انہوں نے یہ سارے معاملے کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ انتظامیہ کے ساتھ مل کر یہ الزام لگاتے ہیں طالب علم کے انتظامیہ جو ہے وہ جان بوجھ کر اس معاملے کو دبا رہی ہے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ اس بچی کے ساتھ اگر ریپ ہوا ہے، اور پھر اگر ریپ ہوا ہے تو وہ بچی پھر کالج سے غائب کیوں ہے؟ اگر مینجمنٹ کہتی ہے کہ ریپ نہیں ہوا تو پھر وہ بچی منظر عام پر کیوں نہیں ہے، اور اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ منظر عام پر کیوں نہیں ہے؟ اب حقیقت یہ ہے کہ وہ بچی
اس معاملے کو دوسرا رخ دینے کے لیے کیا یہ جا رہا ہے کہ وہ بچی جو ہے کل اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ سامنے آئے اور پولیس کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک چھوٹا سا ویڈیو پیغام بھی ریکارڈ کرایا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ ہی ہماری بچی جو ہے اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے، بلکہ ہماری بچی جو تھی وہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی، اور پچھلے کچھ دنوں سے وہ جو بچی ہے وہ ایک ہاسپٹل میں، لاہور کا نجی ہاسپٹل ہے، وہ بھی سننے میں آتا ہے کہ اسی کالج کی جن کی ملکیت ہے انہی کا ہاسپٹل، اور وہاں پر وہ بچی زیر علاج ہے۔ اس کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں بچی کے کہ وہ بچی جو ہے وہ پچھلے 7 دن سے آئی سی یو میں ہے، سیڑھیوں سے گری ہے، ہلکی پھلکی چوٹ آئی ہوگی، اگر تھوڑا بہت اس کا معاملہ ہے بھی تو اس کو ریکور ہو جانا چاہیے تھا، لیکن آئی سی یو میں کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بچی کا اگر نام سیگا راز میں رکھا جاتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس کا چہرہ سامنے نہیں لایا جانا چاہیے، لیکن پولیس کو اور جو گورنمنٹ ہے اس کو ون سائیڈی ٹریفک نہیں چلانی چاہیے، کیونکہ اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ چونکہ یہ میڈیا ٹائکون بھی ہیں، میڈیا پر اس کو خبر جو اصل خبر ہے اس کو بھی چلنے نہیں دیا جا رہا، کیونکہ بزنس کے معاملات ہیں۔ اگر یہ خبر مین سٹریم میڈیا پر، سیٹلائٹ چینلز پر یہ خبر اگر زیادہ چلتی ہے تو پھر ان کا جو بزنس ہے وہ یہ والا گروپ ان کا بزنس روکے گا، اور چونکہ وہ میڈیا ٹائکون بھی ہے تو پھر ان کے آپس کے جو معاملات ہیں وہ تھوڑے سے خراب ہو جائیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج پورا دن پورے پنجاب میں کالج کے جو طلبہ اور طالبات تھے وہ آج سڑکوں پر تھے۔ لاہور میں 4 سے 5 جگہ پر آج بھی احتجاج ہو رہا تھا، لیکن کسی سیٹلائٹ چینل نے اس کو دکھانے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ معاملہ کافی زیادہ خراب ہو رہا ہے، اور پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری صاحبہ یہ فرماتی ہیں اسمبلی فلور پر، آج انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بچی سیڑھیوں سے گری تھی۔ اس معاملے کو پی ٹی آئی جان بوجھ کر اچھال رہی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ لاشیں گریں، یہ ہو وہ ہو، ایسے ہو ویسے ہو، یعنی کہ اس معاملے میں بھی پولیٹکس کی جا رہی ہے، لیکن اس معاملے کی جو پراپر تحقیقات ہے جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی۔ پولیس کے جو بیانات ہیں، ویڈیو بیانات ہیں، ان سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے پولیس کسی کے کہنے پہ یہ ساری باتیں کر رہی ہے، ورنہ پولیس کے لیے 2-4 گھنٹے میں سارے معاملے کی تہہ تک پہنچنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر سیکیورٹی گارڈ نے اس خدا نہ خواستہ اس بچی کے ساتھ اگر زیادتی نہیں کی تو پھر آپ نے اس کو حراست میں کیوں رکھا ہے؟ پولیس خود کہہ رہی ہے کہ اس کو حراست میں لیا گیا جس پر شک کیا جا رہا ہے، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ اس بات پر مصر ہے کہ اس معاملے کو جان بوجھ کر اچھالا جا رہا ہے، اور اس لیے اچھالا جا رہا ہے تاکہ اس طلبہ کو مشتعل کر کے اس معاملے سے اپنے سیاسی مقاصد جو ہیں ان کو حاصل کیا جائے، اور طلبہ کو بھی چاہیے کہ اس معاملے میں تھوڑا نرمی کے ساتھ کام لیں اور تھوڑا ذہن اپنا استعمال کریں کہ کیا کوئی انہیں استعمال تو نہیں کر رہا۔ اگر ان کو ایسا لگتا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے تو پھر یہ چاہیے، گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے، پولیس کو بھی یہ چاہیے کہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں اور مکمل تحقیقات کریں۔ آج لاہور کے جو سرکاری کالجز تھے ان کے طلبہ نے بھی اب نجی کالج کے جو طلبہ ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے لاہور کے مین پوائنٹس جو ہیں جیسے سیکٹریٹ ہے، مار روڈ ہے، انارکلی ہے، وہاں پر احتجاج کیا، اور جو مظلوم طالبہ ہے اس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ تو اب اس معاملے کی مکمل چھان بین ضرور ہونی چاہیے، اور اگر چیف جسٹس صاحبہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس ہیں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ، اگر وہ اس معاملے پہ از خود نوٹس لیں تو وہ یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس میں احتمال نہیں رہے گا کہ کوئی 2 نمبری ہوئی ہے، بلکہ بچوں کی بھی تشفی ہو جائے گی، اور جو اصل معاملہ ہے وہ اصل حقیقت ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ اگر یہ سوشل میڈیا کی ساری کھیل ہے تو اس کا بھی پتہ چل جائے گا، اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بہرحال جو بھی ہے، اگر اس کی جوڈیشل انکوائری ہو جاتی ہے تو اس میں یہ پتہ چل جائے گا کہ اس میں حقیقت کیا ہے۔ اس میں دیگر ایجنسیز کو بھی شامل کیا جانا چاہیے تاکہ معاملے کی تہہ تک پہنچا جا سکے۔ اگر بچوں کو کوئی مینوپلیٹ کر رہا ہے، ان کو استعمال کر رہا ہے بچوں کو، جو کہ بھی 17-18 سال کے بچے ہیں، ایف ایس سی کر رہے ہیں، کوئی آئی سی ایس کر رہا ہے، کم عمر نوجوان ہیں، سارے میٹرک کے بعد سارے کالجز میں ہیں، تو ان کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہماری یہ والی جو نسل ہے یہ تباہ و برباد
نہ ہو سکے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ، کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔